پچھلے جمعے کے اندر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے دینی تعلیم کے لیے کتنی جدوجہد کی، کتنی کوششیں کی، یہاں تک کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ کے سفر سے جب واپس آئے، اندلس کے حالات کو دیکھا، قرطبہ کے حالات کو دیکھا، یورپ کے حالات کو دیکھا، اور مسلمانوں کی وہاں پر حکومت ہونے کے باوجود جب اس ملک کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے اس ملک کے رہنے والوں سے یہی بات کہی تھی، مسلمانوں ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، مسلمانوں کے بچوں کو انہی مکتبوں میں پڑھنے دو۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے، یہ چٹائی کے اوپر اللہ اللہ کرنے والے، قال اللہ قال رسول پڑھانے والے نہ رہے تو تمہیں معلوم ہے کیا ہوگا۔ جس دن یہ نہیں ہوں گے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے اپنی آنکھوں سے یورپ کی تعلیم گاہوں کا نظارہ کیا ہے کہ وہاں پر اسلامی حکومت ہونے کے باوجود صرف اور صرف مسلمانوں کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، مسلمانوں کا نقش نگار، مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کا اٹھنا اور بیٹھنا، مسلمانوں کے اقدار و روایات، مسلمانوں کا لباس، 1000 سال مسلمانوں کی حکومت ہونے کے باوجود مسلمانوں کا وہاں پر سب کچھ مٹ چکا ہے۔ یاد رکھو، اگر مسلمان ان مدرسوں کے اندر نہ گئے اور ان مکتبوں کو انہوں نے آباد نہ کیا تو ٹھیک اسی طریقے سے ہوگا کہ مسلمان کا نام اس ملک سے مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور صرف مسلمانوں کا نام جو مشہور ہوگا وہ اس لیے مشہور ہوگا کہ انہوں نے تاج محل بنوایا تھا، لال قلعہ بنوایا تھا، مسلمانوں کی تمام اقدار و روایات ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کے اندر اگر آپ جائیں تو ایک نام ملتا ہے تاریخ کے اندر، فاروق ابن عبد الرحمن اللہ کے راستے میں نکلے تھے، 27 سال کے بعد میں گھر واپس آئے ہیں۔ وہ گھر سے رخصت ہو رہے تھے، ان کی بیوی حاملہ تھی، اپنی بیوی کو 40,000 اشرفیاں دی اور کہا کہ دیکھو میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، یہ تمہارے پاس امانت ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کے لیے یہ پیسہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں میں آؤں یا نہ آؤں۔ 40,000 اشرفیاں بیوی کے حوالے کیا، صبح سویرے نکل گئے۔ جب 27 سال کے بعد میں واپس آئے، رات کی تاریکی ہے، مدینے کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، اپنے گھر پہ آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ایک نوجوان ہٹا کٹا نکل کر کے باہر آتا ہے، وہ ان کو دھکا دیتا ہے، یہ اس کو دھکا دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ انت تدخل فی بیتنا بغیر اذن یا عدو اللہ، کیا اے اللہ کے دشمن، کیا تم میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا چاہتا ہے؟ یہ رات کا سناٹا کس طریقے سے میرے گھر کے اندر آنا چاہتا ہے؟ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تو میرا گھر ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ یہ گھر میرا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت مدینے کے اندر لوگوں کو درس دیتے تھے، کتاب اللہ پڑھاتے تھے، سنت رسول اللہ کی تعلیم دیتے تھے، وہ اپنے گھر سے نکل کر کے باہر آئے، دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، فاروق ابن عبد الرحمن نے اور ان کے بیٹے اس نوجوان نے۔ جب امام مالک کو دیکھا تو دونوں رک گئے، دونوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ عبد الرحمن کہہ رہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ گھر میرا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو تمہارے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ گھر میرا ہے، وہ نوجوان کہہ رہا ہے یہ گھر میرا ہے، اور یہ بڑے میاں ہمارے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس گفتگو کو جب بیوی نے سنا، نکل کر کے باہر آئی اور بیوی کہنے لگی کہ ہذہ زوجتی وہذا ابنی، کہ یہ تو میرے شوہر ہیں، یہ میرے سرتاج ہیں، جو 27 سال پہلے مجھ کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے، اور یہ میرا بیٹا ربیعہ ہے۔
گھر کے اندر داخل ہوئے دونوں لوگ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ 40,000 اشرفیہ کہاں ہے جو میں تم کو دے کر کے گیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج صبر کیجئے، پریشان نہ ہوئیے، آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دیا جائے گا۔ رات گزر گئی، جب اذان ہوئی صبح فجر کی، ربیعہ بھی یعنی وہ نوجوان، وہ ان کا بیٹا اور فروخ ابن عبد الرحمن دونوں مسجد چلے گئے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد فروخ ابن عبد الرحمن جو 27 سال پہلے گئے تھے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے چپل کو اٹھایا اور پہن کر کے مسجد کے باہر چلے آئے، اور ان کا بیٹا وہ ربیعہ روضہ رسول کے سامنے مسجد نبوی کے اندر ہزاروں طلبہ کو بیٹھ کر کے مسند کے اوپر، کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے درس حدیث دے رہے۔ امام مالک نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام فروخ ابن عبد الرحمن ہے۔ امام مالک کو چونکہ معلوم تھا کہ فروخ ابن عبد الرحمن 27 سال پہلے اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ کے راستے میں علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، فوراً وہ سمجھ گئے، آپ کا استقبال کیا، باہر نکل آئے اور باہر لوگوں میں آپس میں چینی گوئیاں شروع کر دی کہ دیکھو میں 27 سال کے بعد آیا ہوں اللہ کے راستے سے، میرا کوئی استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھ سے کوئی مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں، میرا کوئی خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں، میں 27 سال کے بعد میں اللہ کے راستے سے واپس آیا ہوں، لیکن کسی نے مجھ سے مسافہ نہیں کیا۔ اور یہ کل کا نوجوان جو اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں طلبہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث کے درس کو حاصل کر رہے ہیں، یہ کون نوجوان ہے؟ مسجد کے باہر وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ ربیعہ ابن عبد الرحمن ہے۔ یہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس نوجوان کو دیکھا، خوشی میں ناچنے لگے، جھومنے لگے، اور جب گھر پہنچے بیوی نے کہا کہ آئیے میں آپ کو حساب دوں، ایک ایک پائی کا میں آپ کو حساب دوں۔ بیوی نے کہا کہ یہ بتلائیے، مسجد کے اندر آپ گئے تھے، آپ نے مسجد کے اندر کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں مسجد کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو حدیث کا علم دے رہا ہے، قال اللہ و قال رسول کو پڑھا رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، بادشاہ ہیں، امراء ہیں، وزیر ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد جمع ہیں، میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو فرمایا ان کی بیوی نے کہ آپ کو ایسا نوجوان چاہیے کہ 40,000 اشرفیاں آپ کو چاہیے، کیا پسند ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے 40,000 اشرفیہ پسند نہیں، مجھے تو ایسا نوجوان چاہیے کہ جس کے سامنے لاکھوں طلبہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ درس کا علم حدیث کا درس دے رہا ہو، مجھے ایسا نوجوان چاہیے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جس نوجوان کو آپ نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا ہے، وہ نوجوان وہ آپ کا بیٹا ہے، ہم نے اس کی تربیت کی تھی، ہم نے اس کو پالا اور پوسا تھا۔ میرے بھائی، یہ ہوتی ہے مائیں کہ جب ماں کسی چیز کو ٹھان لیتی ہے اور اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کے اوپر آتی ہے تو ماں اپنے بیٹے کو ولی بنا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو عالم دین بنا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو محدث بنا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو مفسر بنا سکتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مائیں یہ تہیا کر لیں کہ ہمیں اپنے بیٹے کو کچھ بنانا ہے۔ اور اگر آپ نے فکر نہ کی، ماؤں نے فکر نہ کی، بہنوں نے فکر نہ کی، اور ہم نے اور آپ نے فکر نہ کی، تو میرے بھائی یہ بیٹے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ کیا بنیں گے؟ گالی گلوچ کرنے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے، دینی تعلیم سے دور رہنے والے، قرآن سے دور رہنے والے، نبی کی معرفت سے دور رہنے والے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم تعلیم سے جڑیں۔ ہمارے بزرگوں نے بچوں کی
محبت کو قربان کر دیا، بیوی کی محبت کو قربان کر دیا، لیکن علم دین کو حاصل کر کے انہوں نے اپنے سینے کے اندر سمو لیا۔